پہلے جو ہے وہ ایک سوال جو ہے ہمیں آف ایئر جو موصول ہوا وہ یہ ہے کہ جناب کیا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے جو ہے وہ عمرہ کر سکتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کسی بندے نے کہا کہ کوئی زندہ آدمی اگر بیمار ہو تو اس کی طرف سے تو عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی تندرست ہو زندہ آدمی اس کی طرف سے عمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا کیا جواب ہے، کیا حل ہے؟ یہ صحیح سنا یا نہیں؟ جناب آپ نے غلط سنا ہے۔ زندہ آدمی تندرست ہو یا زندہ آدمی بیمار ہو اس کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں نیابت جاری ہوتی ہے۔ ہاں حج کی بات یہ ہے کہ حج اگر کسی پر فرض ہے تو اس پر جو ہے وہ حج بدل جو ہے وہ اس وقت کرانا ہوتا ہے کہ جب اب اس کی استطاعت نہ رہی ہو۔ مثال کے طور پر حج فرض ہو گیا اور اس نے اس وقت نہیں کیا، اب بعد میں اس کے پاس پیسے نہیں رہے، پیسے ختم ہو گئے، یا اس کے بعد اب صحت نہیں رہی کہ وہ خود نہیں کر سکتا، تو اب اس پر لازم ہے کسی دوسرے کو اپنی طرف سے بھیجے حج پر، حج بدل کروائے اپنی جگہ پر، کہ بغیر کسی عذر کے کسی کو حج بدل پر ایسے نہیں بھیجا جا سکتا، خود کرنا ہے۔ لیکن عمرہ جو ہے اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ بندہ بیمار ہو تو ہی اس کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے، دوسرا بھی کر لے تو ہو جائے گا۔ لیکن سنت مؤکدہ جو عمرہ ہے وہ تو بندے پر خود ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اس پر جو عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے تو وہ خود کرنے سے ادا ہوتا ہے، دوسرے کی طرف کرنے سے ادا کرنے سے اس طرح سنت مؤکدہ بندے کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، لیکن عمرہ ہو جائے گا، عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو دوسرے کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے، مردہ کی طرف سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، میت کی طرف سے بھی، اور زندہ شخص کی طرف سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، بیمار کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، تندرست کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک سوال پوچھا گیا کہ جناب بیٹی ماں سے کام کرواتی ہے، اگر کروائے اور کہے کہ مزدوری لے کر میرے یہاں کام کر لو۔ دیکھیں جو ہے وہ ویسے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس طرح ماں سے کام کروایا جائے، یا ماں کو بطور میڈ اس طرح رکھ لیا جائے اور پھر اس کو جو ہے وہ اجرت دی جائے، اس طرح یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن تاہم اگر ماں کام کرتی ہے خود سے، اور جو ہے وہ بیٹی اس وجہ سے جو ہے ماں کی خدمت کرے، خدمت کے طور پر کہ ماں میرے ہاں کام کرتی ہے، میرے ہاتھ بٹاتی ہے تو میں ماں کی خدمت کروں، اور بالخصوص جب کہ جو ہے وہ ایجڈ ہوتی ہیں تو ان کو حاجت بھی ہوتی ہے خدمت کی بھی اور مدد کی بھی، تو وہ اس کو سادہ سمجھ کر ان کی خدمت میں پیش کرے تو اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان کی ویسے بھی خدمت کرنی چاہیے، ماں کام کرے یا نہ کرے، حسب استطاعت ماں باپ کی خدمت بہرحال کرنی چاہیے اور سب کو کرنی چاہیے، اور بالخصوص جو ہے وہ بیٹوں کو بطور خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے عام طور پر وہ کسی کے ماتحت نہیں ہوتے، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، وہ خود مختار ہوتے ہیں، جبکہ بیٹیاں شادی کے بعد جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے شوہروں پر، وہ خود مختار نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ ہر چیز میں آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی، جبکہ بیٹوں کو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، تو اس لیے بیٹوں کو تو بطور خاص خدمت کرنی چاہیے، باقی بیٹیوں کو بھی حسب استطاعت ضرور ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اور اسے اپنے لیے سعادت اور بلکہ عین سعادت سمجھنا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ میری عمر 100 سے بھی زائد ہو گئی ہے، تو اب میں اگر اپنی زندگی میں اپنے لیے جو ہے وہ قبر تیار کر کے رکھوانا چاہتا ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر تیار کروانے سے ویسے تو علماء منع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کتابوں کے اندر کہ عام طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے مجھ سمیت کہ میری موت کہاں ہوگی، کسی کو اس بات کا نہیں پتہ، کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت کہاں پر ہونی ہے۔ عام بندوں کی بات ہو رہی ہے تو بندہ نہیں بتا سکتا میری موت کہاں پر ہے، تو لہذا جو ہے خود سے پہلے قبر تیار کروا کے رکھوانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو ہے بندے اگر کسی دوسرے ملک میں ہے، کسی دوسری جگہ پر ہے، وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا تو حکم تو یہ ہے کہ تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جہاں موقع ملے وہیں تدفین کر دینی چاہیے، تو لہذا پہلے سے قبر تیار کروا کے نہ رکھوائی جائے۔ لیکن اس میں کوئی ایسی شدت یا سختی نہیں ہے، یعنی یہ گناہ نہیں ہے، ناپسندیدہ تو ہے، کراہت تو ہے، لیکن یہ گناہ نہیں ہے کہ اگر بالفرض کسی نے قبر بنوا کے رکھ لی پہلے سے تو اس کو یہ کہا جائے کہ اب یہ بندہ گناہ گار ہے، اس نے گناہ کیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سے اکابر سے، بہت سے ائمہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے قبر پہلے سے بنوا لی یا تیار کروا لی، اور بلکہ باقاعدہ اس پر تو پوری ایک کتاب لکھی گئی اس موضوع پر، جس میں ان ائمہ کے احوال جمع کیے گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر تیار کروا لی تھی۔ تو اگر کوئی تیار کروا لیتا ہے، پہلے سے بنا لیتا ہے، تو یہ ناجائز یا گناہ نہیں ہے۔ بالخصوص ایسی جگہ پر اگر کوئی کسی ایسے ملک میں رہتا ہے کہ جہاں پر پہلے سے قبر کی جگہ جو ہے وہ خریدنی پڑتی ہے اور وہ بعد میں مہنگی ملتی ہے، اور پہلے سے لے لی جائے تو سستے داموں میں مل جائے گی، اور بعد میں اور بھی قانونی پیچیدگیاں ہیں یا پیچھے پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں، تو ایسی حالت میں تو کراہت بھی نہیں رہے گی، کیونکہ اب یہ تو عذر ہے، عذر کی صورت میں کوئی ایسا کر لے گا تو عذر کی صورت میں تو کراہت بھی نہیں ہے وہ جو، اور ویسے بھی کراہت کوئی کراہت تحریمیہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔
معمولی کراہت ہے، لیکن عذر کی صورت میں تو معمولی کراہت بھی زائل ہو جاتی ہے۔ قصہ مختصر بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کر لیں گے تو گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، باقی ویسے بلا عذر جو ہے وہ نہ کرنا بہتر ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک پوچھا بھائی نے کہ میں اس میں آدم پڑھتا ہوں الغنی، المغنی، الوہاب، الفتاح، یہ کلمات پڑھتا ہوں اور بھی اللہ کے نام ہیں، اس طرح میں پڑھتا ہوں، تو کیا میرا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ اگر آپ ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جتنا پڑھیں سبحان اللہ، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا۔ لیکن اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، بطور ورد پڑھ رہے ہیں، کسی مخصوص تعداد میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کسی صاحب اجازت بزرگ سے، کسی ذی علم سے جو متقی پرہیزگار ہوں، ان سے اجازت لے لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اجازت لینا اچھا ہوتا ہے۔ اجازت کیوں لینا ضروری ہے اور کب لی جاتی ہے، کب نہیں لی جاتی، سوال اس میں تفصیلات پہلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، تو آپ اس کے لیے ہمارے سابقہ جو پروگرام ہے عصر حاضر کے آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کی تفصیلات بھی میں نے ذکر کر رکھی ہیں۔ پھر جو ہے وہ ایک بندے نے پوچھا، اور پھر کوسچن میں آیا تھا کہ غصے کے اندر جو ہے وہ بیگم کو 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے، اور بیگم جو ہے وہ اس وقت پریگننٹ بھی تھی۔ اب جو ہے وہ کہتے ہیں میں پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، اب میں ایکسکیوز کر رہا ہوں، لیکن بیگم نہیں مان رہی، وہ کہہ رہی ہیں نہیں میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ دیکھیں اگر آپ نے 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 طلاقیں واقع ہو چکی۔ اگر کوئی پریگننٹ خاتون کو بھی طلاق دیتا ہے 3 طلاقیں، تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ پریگننسی میں طلاق دینی نہیں چاہیے، لیکن کسی نے دے دی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، اور 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 طلاقیں ہی واقع ہو گئی ہیں۔ اب جو ہے وہ اس طرح رجوع نہیں ہو سکتا، اگر رجوع ہوگا تو وہ حلالہ شریعہ کی جو صورت ہے اس صورت سے ہی رجوع ہو سکتا ہے، اس کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا۔ پھر جو ہے وہ ایک سوال پوچھا بہن نے کہ میں عورتوں پیر محل سے بات کر رہی ہوں، اور خواتین کے بال ہمارے ہاں جو کنگھی وغیرہ میں نکلتے ہیں اس سے فروخت کیا جاتا ہے، تو فروخت کرنا کیسا ہے؟ عورتوں کا اس طرح اپنے بال فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اس پہ بھی پہلے میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں کہ عورتیں اپنے بال فروخت نہیں کر سکتی، جائز نہیں ہے۔ پھر جو ہے سوال پوچھا گیا کہ میرے بیٹا پیدا ہوا، آج میں نے نام ان کا محمد ریحان رضا رکھنا چاہتا ہوں، تو نام درست ہے؟ بالکل، بہت اچھا نام ہے، بلکہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے، ان کے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے، ان کا نام تھا محمد ریحان رضا، اور وہ شاعری بھی کرتے تھے، اور انہوں نے یہ شعر کہا تھا جو میں نے اس وقت بھی سنایا، نام یہ جس نے دیا اس کو خبر تھی شاید، ان کا ریحان کبھی دنیا میں چمکتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔